اللہ نے کہا تیرے لیے جہنم ہے، یہ کرو گا تو تیرے لیے پھٹکار ہے، کہتا ہے پھر بھی وہ کرتا ہے۔ اتنی جرت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت جب تزکیہ نفس نہیں ہوتا، جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وگرنہ ایک بندہ مومن وہ تو اس قدر کمزور، آپ صحابہ کرام کی رضوان اللہ مجمعین کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں کس قدر کمزور تھے۔ اگر وہ کسی کو زبان سے ذرا سی سختی سے بھی بول لیتے تھے تو ساری رات نہیں سوتے تھے، یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ صبح اٹھ کے جب تک اسے معافی نہیں مانگتے تھے تب تک ان کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ کسی کا حق ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک جنگ پہ کرب صفے درست فرما رہے تھے تو فرمایا کہ لوگوں اگر مجھ محمد سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو دنیا میں بدلہ لے لے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو مجھ محمد سے دنیا میں بدلہ لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ جنگ میں صفے درست کر رہے تھے، اس دوران آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ دنگ رہ گئے، یار یہ کیسا شخص ہے، امام کائنات سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا تیرا رائٹ بنتا ہے، آؤ میرے پاس، پکڑو سٹک، لو بدلہ مجھ سے۔ عرض کی اللہ کے رسول جب مجھے سٹک لگی تھی میرا جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا، فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ وہ آگے بڑھا اور جس نے مبارک کا بوسہ لے کے سعادت حاصل کر لی۔ لوگ حیران ہیں، یار تم نے کیسا طریقہ اختیار کیا امام کائنات علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ لیکن بات وہ ہے کہ امام کائنات نے فرما دیا کہ میرا سے اگر کسی سے زیادتی ہوئے تو بدلہ لے لو۔ آج ہم آخرت کی کوئی فکر نہیں، ہم دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے۔ کس کے لیے سب کچھ کرتا ہے انسان؟ سب کچھ ادھر رہ جانا۔ امیر کے لیے بھی اتنی جگہ ہے قبر کی، غریب کے لیے بھی اتنی جگہ ہے۔ تو حضرات محترم، تزکیہ نفس کے لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ کس نے کیا کیا؟ نفس کو آپ اس قابل بنائے کہ جب آپ راہ راست سے ہٹنے لگے تو آپ کو بتائے کہ نفس اب تھوڑا سا اس پہ کچھ نہ کچھ گرد پڑ چکا ہے، بالکل صاف نہیں رہا۔ دیکھیں جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی گہری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا گناہ کے کوسرات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ ایک امام کے بارے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گلی سے میں روزانہ گزرتا تھا تو اس گلی میں ظاہر بات ہے جو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاگ بھی ہوتی ہیں اور دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی ڈاگ نے مجھ پر زبان نہیں چلائی، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے جتنے بھی تھے۔ ایک روز یوں ہوا کہ میں گزرا تو وہی ڈاگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں حیران و پریشان ہوا کہ آج ان کو ہوگا کیا ہے، ان کو اتنی جرت کیوں ہوئی ہے بولنے کی؟ میں سوچتا رہا، پھر مجھے پتا چلا کہ فلاں میرے سے کوتاہی ہوئی ہے، دل میں اس کے اثرات میرے دل میں پڑے ہیں تو ان کو بھی جرت پڑ گئی ہے آج میرے سامنے بول رہے۔ اب ذرا غور کریں اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کرتے تھے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، سوچتے تھے۔ لیکن آج ہم تو جو مرضی کرتے جائیں، میں تو دست و مست نہیں ہوتے۔ تو حضرات محترم، تزکیہ نفس یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے تمہیدی طور پر کلمات بولے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، مختلف کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں دلوں کو صاف، لوہے کو صاف کرنے کے لیے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان دلوں پہ زنگ لگتا ہے۔ اس زنگ کو اتارنا بہت ضروری ہے، مگر ہدایت کا رستے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ زنگ بڑھتا چلا جائے، گہرا ہوتا چلا جائے تو بہت دور تک بات چلے جاتی ہے۔ اس لیے اس کو زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی معرفت سے، اللہ کے قرب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، علم سے، فکر آخرت سے اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔
اپنے اچھے اخلاق سے اس کو پاک کرتے رہنا چاہیے. جو اس میں غلاظت آتی ہے برائی کی، بدکاری کی، کسی بھی چیز کی، اس کو پھینک کے باہر رکھنا چاہیے، فوراً اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا کہ آپ کی ایک صفت تھی وَيُزَكِّيهِمْ کہ لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تزکیہ کیا؟ حضرت ابو امامہ انصاری بیان فرماتے ہیں ایک انصاری نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اتنا بڑا سوال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول کے چہروں کے تیور بدل گئے. اچھل کے پڑے گا تیری جرت کیسے ہوئی ہے سوال کرنے کی. بڑے پریشان ہوئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وَيُزَكِّيهِمْ انہوں نے نفس کا تزکیہ کرنا تھا، اس کو پاک کرنا تھا، برائیوں کو نکالنا تھا. آپ نے کیسی حکمت اپنائی، کس نوجوان کو کس طرح پاک کیا اور اس کا تزکیہ کیا، جس کے ایک ایک آنکھ کے اندر برائی اس طرح عروج ہوئی تھی. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی بات کر رہا ہوں. اس قدر اس کے دماغ پر یہ برائی سوار تھی. اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جگہ بھی نہیں دیکھ رہا، انسان بھی نہیں دیکھ رہا، وہ بات کی جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ ذرا مطمئن رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اگر میں یہ بات آپ سے کہوں، یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، اگر یہی عمل تیری والدہ کے ساتھ کیا جائے تو کیا محسوس کرے گا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا. والدہ کے ساتھ؟ فرمائے اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی والدہ کے ساتھ یہ عمل کرنا گوارا نہیں کریں. پھر فرمایا کہ تیری بیٹی، تیری بہن، تیری خالہ، تیری پھپھو، سب رشتوں کے نام لیے، کیا تو ان لوگوں کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ یہ جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دماغ کے اندر یہ جو برائی عروج پہ ہے، اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دے اور ذرا سوچ کہ میں جس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں وہ کسی کی والدہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھو ہے. تو وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا اپنا لیں گے، کیا ریئیکٹ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تزکیہ فرمایا. اس کے سینے پہ اپنے دستے مبارک رکھا اور 3 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو دی. کیا دی؟ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان جو گناہوں کی دلدل میں بن چکا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر. اس کا دل بڑا زنگدود ہو چکا ہے، اس کو تزکیہ دے دے. وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اور اس کو پاک دامنی کی دولت سے مالا مال کر دے. 3 دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں. آج بھی اگر کوئی نوجوان، میں تو ریکمینڈ کروں گا اس کو روزانہ کی بیس پر یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے. اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ، اس کے نفس کو پاک کر دے. برائی کی جو غبار اس کے اندر آ چکی ہے اس کو ختم کر دے. جب یہ 3 دعائیں آمنہ کے لال علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے سینے پہ رکھ کے کی تو صحابہ بیان فرماتے ہیں اس دن سے لے کے جب تک وہ زندہ رہا ہے اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے دوسری طرف نہیں دیکھا. یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ. تو یہی طریقہ ہے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تزکیہ کریں. جو جو برائیاں اس دل کے اندر، نفس کے اندر داخل ہے،
ان کو نکال کے باہر پھینکے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ جہالت اندھیرے اور گناہوں کی دلدل میں جو پھنسے ہیں اس سے نکلیے، پھر دیکھنا کس طرح ہماری روح بھی ہلکی ہوتی ہے اور ہمارا نفس بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جب معرفت الہی ہوگی تو پھر ہمیں سکون بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس کا تزکیہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا